بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیسن نمبر 30 کریں گے۔ لیسن نمبر 30 میں آج ہم لوگ تھوڑا پہلے میڈیکلائزیشن کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ ایپیڈیمیولوجی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پھر تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے۔ پھر ہم لوگ اس کے بعد تھوڑا سا بات کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں کون کون سی کس طرح کی میڈیسنس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرح۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا، آگے شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ میڈیکلائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ایسا پروسیس کہ آپ کسی بھی سوشل پرابلم کو میڈیکل پرابلم کی طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ کوئی میڈیکل پرابلم ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میڈیکلائزیشن۔ اب آپ لوگ دیکھیں بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جو کہ پہلے زمانے میں تو ان کو میڈیکل نہیں کہا جاتا تھا، جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ان کو میڈیکل ٹرمز میں ہی ہر چیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب میڈیسن کی جو ڈومین ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی ہے۔ پہلے جو ہیلتھ کے جو ایشوز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اب پہلے سے یہ ہوتا تھا کسی کی ویسے جو صحت خراب ہوئی ہے تو ہی اس کو میڈیسنز دی جاتی تھی۔ اب کسی کا بیہیویئر بھی خراب ہوا ہے تو بھی اس کو میڈیکلائزیشن کی ٹرمز میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ پاگل ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو مختلف ڈومینز میں میڈیسن بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہیں۔ میڈیکلائزیشن میں مختلف قسم کے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ کیوں اتنی زیادہ میڈیکلائزیشن عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ہر چیز کو میڈیسن کی ٹرم اس لیے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ پھر زیادہ لوگ میڈیسنز استعمال کریں گے اور اس طرح سے وہ زیادہ ان کو پروفٹس ملیں گے۔ جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں جیسے ڈاکٹرز وغیرہ، ادھر سے وہ بھی ہر ایک مسئلے کو وہ بیماری کا نام دے دیتے ہیں، کیونکہ اس سے انہوں نے بھی فیس لینی ہوتی ہے اور انہوں نے بھی اس سے جو ہے نا وہ پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوسائٹی کا بھی کچھ پریشر ہوتا ہے کہ میڈیکل ٹرمز میں ہوتا ہے نا کہ پوری ایک میڈیکل ٹرمز میں کسی بندے کو فٹ کہا جاتا ہے یا اس کی فٹنس کو یا ہیلتھ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو ان سٹینڈرڈز کو اچیو کرنے کے لیے میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئے دن ہم لوگ اپنی لائفز کو، اپنی باڈیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیکلائزیشن بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیکلائزیشن کے دیکھا جائے پازیٹیو افیکٹس بھی ہیں کچھ، اس کے کچھ نیگیٹو افیکٹس بھی ہیں۔ ایک طرف تو دیکھا جائے تو نئی قسم کے ٹریٹمنٹس اور مختلف نیو تھراپیز بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ اوور ڈائگنوز کیا جاتا ہے، کسی کو اتنی بڑی بیماری نہیں ہوتی جتنا اس کو ڈرا دیا جاتا ہے، اوور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، ہیوی ڈوز دی جاتی ہیں، بہت زیادہ میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ ایک بیماری اور اس کی پتہ نہیں کتنی 8-9 قسم کی تو میڈیسنز اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ اسٹگمیٹائزیشن آف سرٹن بیہیویئرس اور کنڈیشنز، یہ بھی ایک چیز ہے کہ مختلف کوئی بیہیویئرس یا مختلف ایسے کنڈیشنز ہوتے ہیں جس پہ لوگوں کو لیبل کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میڈیکلائزیشن کا ایک طرف سے تو دیکھا جائے، اس کا نیگیٹو افیکٹ یہ بھی ہے کہ کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، جس سے فار ایگزامپل کچھ میڈیسنز کے ایسے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ چڑچڑاپن، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بیہیویئرس کو اسٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے۔ میڈیکلائزیشن کی اگر ہم لوگ پاکستان میں اگزامپل دیکھیں تو دل کی بیماریوں میں بہت زیادہ فارماسیوٹیکلز یوز کی جاتی ہیں، اور فیمیل کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں میڈیکلائزیشن بہت یوز کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی تو ان کو میڈیکل ٹرمز میں ان کو بیمار نہیں کہا جاتا تھا۔ اب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، 9 ماہ کے ہاسپٹلس کے چکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، آئے دن میڈیسنز ان کو دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اب ایشو تو سیم ہی ہے جو کہ پہلے بھی زمانے میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اس ایشو کو بھی میڈیکلائزیشن کی ٹرمز میں ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ایپیڈیمیولوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایپیڈیمیولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پاپولیشن کے اندر ہیلتھ کو ڈٹرمن کرنے والے کون سے فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیزیزز کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہیں، کن علاقوں میں، کس ایج کے لوگوں میں، کس ریس کے لوگوں میں، فیمیلز میں یا میلز میں کس طرح سے ڈیزیزز یا ہیلتھ ڈسٹریبیوٹ، اس میں کون کون سے فیکٹرز ہیں، یہ ساری ایپیڈیمیولوجی میں آ جاتی ہے۔ ایپیڈیمیولوجی کی بیس پہ آپ لوگ ایگزامن کرتے ہیں کہ ہماری صحت کے ساتھ یا بیماریوں کے ساتھ جڑے ہوئے کون کون سے سوشل یا کلچرل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جیسے غربت، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر تک ایکسیس، یہ ساری چیزیں ہماری ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ لوگ جو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم لوگ ایپیڈیمیولوجی بولتے ہیں۔ سوشل ایپیڈیمیولوجی کو آپ لوگ جوڑتے ہیں کہ ہماری کسی بھی بیماری کے ساتھ جو ایک بیماری کے ساتھ یا صحت کے ساتھ جتنے بھی سوشل فیکٹرز اٹیچ ہوتے ہیں اور کس طرح سے بیماری یا صحت ہمارے سیکٹرز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، کن لوگوں کو زیادہ بیماریاں لگتی ہیں،
اور اس کون کون سے سوشل میکانزمز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ہیلتھ کے معاملے میں انیکوالٹیز ہوتی ہے، یہ سب کچھ آپ لوگ سوشل ایپیڈیمیولوجی میں پڑھتے ہیں۔ سوشل ایپیڈیمیولوجی کی جو اگزامپل پاکستان میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ غریبوں میں جو ہے نا بیماریوں کی شرح زیادہ ہوتی ہے، اور جو چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں، مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان میں شرح زیادہ ہوتی ہے بیماریوں کی۔ اور ایپیڈیمیولوجی میں ہم لوگ جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل کلاس ہماری ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے MCQs بھی آتا ہے کہ سوشل ایپیڈیمیولوجی میں آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ دا امپیکٹ آف ڈیش آن دا ہیلتھ آؤٹ کم، تو امپیکٹ آف سوشل کلاس آن دا ہیلتھ آؤٹ کمس۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ آگے بات کریں آلٹرنیٹیو میڈیسن، آلٹرنیٹیو میڈیسن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو عام طور پہ جو میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں نا کسی بھی سوسائٹی کے اندر، اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ یوز کرنا، اس کو ہم لوگ آلٹرنیٹیو میڈیسن بولتے ہیں۔ کویکری یعنی کہ یہ جو عام طور پہ یہ جو انگریزی ادویات یوز ہوتی ہیں اس کو کویکری اسی کے لیے ٹرم یوز کیا جاتا ہے۔ اس سے پھر آگے انٹیگریٹیو ہیلتھ کیئر تک کا سفر ہے، اس کو ہم لوگ آلٹرنیٹیو میڈیسن بولتے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگ دیکھا جائے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ ادھر جاتے تھے ہربل میڈیسنز کی طرف، پھر اس کے بعد زیادہ اتنے کئی سالوں سے ابھی تو یہ جو دوسری میڈیسنز ہیں نا ان کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن اب آلٹرنیٹیو میڈیسن کے زمرے میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اب جو دیسی ادویات اور جو دیسی جو طریقے ہوتے ہیں ان کو، اور ساتھ میں جو ہماری جو ویسی جو عام طور پہ سوسائٹی کے اندر جو میڈیسنز پریویلنٹ ہیں ان دونوں کو ملا کے جو اپروچ یوز کی جاتی ہے نا آج کل وہ آلٹرنیٹیو میں آتی ہے۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پریکٹسز جو کہ روایتی میڈیسن سے ہٹ کے آپ لوگ استعمال کریں، دیٹ از آلٹرنیٹیو میڈیسن۔ ویسے اگر سوسائٹی کے اندر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہی جو ہاسپٹلس میں عام ادویات ہمیں ملتی ہے یہ زیادہ یوز کی جاتی ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی اگر اس کی ہومیوپیتھی کی اگر میڈیسن یوز کرتا ہے تو اس کو پھر ہم لوگ آلٹرنیٹیو میڈیسن بولیں گے۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایکیوپنکچر ہوتا ہے کہ کپنگ بھی جس کو بولتے ہیں نا، یا یہ چائنا میں زیادہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی نیڈلز کی مدد سے بلڈ کو ریموو کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ باڈی سے نا اندر سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ ایک وہ حجامے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہمارے دین میں بھی وہ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجامے لگوایا کرتے تھے، صحت اچھی رہتی ہے اس سے، تو یہ آلٹرنیٹیو میڈیسن میں آتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی ہربل میڈیسنز ہوتی ہیں، میڈیٹیشن اور اسپرچول ہیلنگ یعنی کہ دم درود سے تعویذات کے تھرو جو ہیل کیا جاتا ہے، یہ ساری آلٹرنیٹیو میڈیسن کے اندر آتی ہیں۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی اب پاپولیرٹی بہت بڑھتی جا رہی ہے، اب جو ریسنٹ کچھ جو سال ہیں نا اس میں لوگ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ ایک اس وجہ سے جاتے ہیں کہ جو دوسری جو کنونشنل میڈیسنس ہیں ایک تو وہ مہنگی بہت زیادہ ہے اور ان کے سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ پھر آلٹرنیٹیو میڈیسنس کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ بہت ساری آلٹرنیٹیو پریکٹسز جو اب تک پہلے جو یوز ہوتی تھیں وہ زیادہ پروون نہیں تھی، سائنٹیفکلی ان کو پروو نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ ہارمفل بھی تھیں، لیکن اب انٹیگریٹیو میڈیسن جو استعمال ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کنونشنل میڈیسنز ہوتی ہیں اور جو آلٹرنیٹیو اپروچز ہیں ان دونوں کو کمبائن کر دیا جاتا ہے، اور ایویڈینس بیسڈ مینر میں سائنٹیفک مینر کے تھرو ان کو کمبائن کر کے ان کے تھرو جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر ہم لوگ آلٹرنیٹیو یا انٹیگریٹیو میڈیسن کی بات کریں تو آیورویدک کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہومیوپیتھی کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں، یہ ایکوپنکچر بھی جو یوز ہوتے ہیں ساتھ کنونشنل میڈیکل پریکٹسز کے ساتھ، تو یہ ساری کی ساری آلٹرنیٹیو اور یا انٹیگریٹیو میڈیسنز کے بارے میں آ جاتی ہیں۔ اب ہم لوگ تھوڑا ہینڈ آؤٹ پہ چلتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں میڈیکلائزیشن آف سوسائٹی۔ اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ کسی بھی ایک ایشو کو میڈیکل ٹرمز میں ڈیفائن کرنا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میڈیکلائزیشن۔ جیسے فار ایگزامپل پہلے کیا ہوتا تھا اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ جرم بھی کوئی کرتا ہے نا تو اس کو میڈیکل ٹرمز میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کل کہا یہ جاتا ہے کہ جس بندے کا اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے نا اس کے کوئی بچپن میں کچھ ایسے کوئی مینٹل ایشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس طرح سے سزاؤں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں ویسے تو رنکلز، جھریاں پڑ جانا، ایکنی ہو جانا، سر گنجا ہو جانا، بیلڈنگ، سیگنگ چینز یعنی کہ یہ جو تھوڑی سی پیچھے والا جو نیک والا جو ریجن ہوتا ہے نا یہ لٹک آنا اور پیٹ باہر نکل آنا، یہ ساری چیزیں ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اب ان کو بھی میڈیکل کنڈیشنز میڈیکل ٹرمز میں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور پراپر طریقے سے ان کی بھی میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا بھی علاج ان ساری چیزوں کا بھی کروانا چاہیے۔ اب اس میں 3 طرح کے جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں سمبولک انٹریکشنسٹ تو یہی کہتے ہیں
کہ یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، جھریاں پڑ جانا، ایکنی یا سر گنجا ہو جانا یا چینز جو ہوتی ہے ٹھوڑی کا لٹک آنا، یہ میڈیکل نہیں ہے اپنے نیچر میں، بلکہ یہ ایک کامن سی چیز ہے. اس کو ہم لوگ میڈیکل ایشوز میں ہم لوگ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. فنکشنلسٹ زور دیتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں میڈیکلائزیشن کی ٹرم میں ہمیں اس کو جو ہے نا وہ ضرور ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پھر اس طریقے سے میڈیکل انڈسٹری بھی زیادہ پروڈیوس کریں گی، اور جیسے جیسے پیشنٹ زیادہ بڑھیں گے تو اس طرح سے میڈیکل انڈسٹری بھی اتنی زیادہ بڑھے گی، تو زیادہ ہمارے ملک کے اندر پروگرس آئے گی. اور دوسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ہر مسئلے کو اسی لیے وہ میڈیکلائز کرتے ہیں کہ ان کے پروفٹس ان کو زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹرز بھی پھر اچھے طریقے سے یوں کام کریں گے تو سوسائٹی میں ایک پروگرس آئے گی. کنفلکٹ سوشیولوجسٹ جو ہے وہ دوبارہ سے وہی بات ہے کہ وہ انیکوالٹیز کی بات کرتے ہیں، اتھارٹی کی بات کرتے ہیں، کہ جیسے جیسے میڈیکل کی فیلڈ یوں ایکسٹینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے تو ان میں فائدہ انہی کو ہو رہا ہے جو کہ زیادہ پہلے سے آلریڈی اتھارٹی میں ہوتے ہیں. اس کے بعد میڈیکل اسسٹڈ سوسائڈ، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو دوسری طرف دیکھیں جس کا سائڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو سوسائڈ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھیں کچھ ایسی کنٹریز بھی ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹرز کو یہ لگتا ہے نا کہ اب یہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مرنے والا ہے، تو اس کی وہ مرنے والی تکلیف کو کام کرنے کے لیے اس کو ایسی میڈیسن دی جاتی ہے کہ وہ جلدی مر جائے. تو یہ بھی ہے اس چیز کے اوپر کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو موت ہوتی ہے نا وہ لیگل ہوتی ہے، یہ والا مرڈر لیگل ہوتا ہے. آگے یہ ایپیڈیمیولوجی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ پہلے دیکھا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر بیماری یا صحت کی فریکوینسی کیا ہے اور ڈسٹریبیوشن کیا ہے، اس کو ہم لوگ ایپیڈیمیولوجی کہتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایج، سیکس، ریس، ایتھنیسٹی، سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لحاظ سے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اب ہم لوگ اس کو باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ ایج کی بات کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ جیسے جیسے میڈیکل کی سائنس میں ایڈوانسمنٹس ہوتی چلی جا رہی ہے نا، تو امریکہ میں اب لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ یہ جو مہلک جو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ابھی تک موجود ہیں. اب جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان کو جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان کی نظر کی بیماری ہو سکتی ہے. اس کے بعد بہرا پن، گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈرز، بڑھتی عمر کے بعد وہ کچھ زیادہ چیزیں وہ ہضم نہیں کر سکتے. ارتھرائٹس، ہڈیوں کی بیماری، اس کی گھٹنوں کی بیماری، اس کے بعد بلڈ پریشر کی بیماری، ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں، الزائمرز ڈیزیز یعنی کہ یادداشت کا کھو جانا، یہ وہ بیماری ہوتی ہے، اسٹروکس وغیرہ، اور مختلف قسم کے جو کینسر ہوتے ہیں یہ بوڑھے حضرات میں زیادہ پائے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ینگ. ہیلتھ اور ایج جو ہے 2009 میں ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان کو زیادہ سانس کی بیماریاں بھی ان کو زیادہ ہوتی ہیں، اور جو ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے نزلہ زکام بھی زیادہ انہی کو ہی ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو صرف بوڑھوں کو ہی افیکٹ نہیں کرتی بلکہ بچوں کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے ایک ہوتا ہے سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم. اس میں بہت زیادہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سوتے سوتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیونکہ کچھ سانس کی بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم کہتے ہیں. تو یہ صرف بچوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس طرح سے میزلز دیکھا جائے وہ جس کو ہم لوگ خسرہ بولتے ہیں، یا ممپس جن کو کان پیڑے بولا جاتا ہے، چکن پاکس، یہ جو ہوتی ہے نا یہ اس کا بھی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر بچوں کی بیماری، یہ بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ٹین ایجرز کی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں. اس کے بعد بیماریوں کی ڈسٹریبیوشن الگ ہوتی ہے سیکس اور جینڈر کے حساب سے. فیمیل میں بیماریاں اور ہوتی ہیں اور میل میں بیماریاں اور ہوتی ہیں. اگر ہم لوگ فیمیلز کی بات کریں تو ان کی جو مینسٹرویشن کے دوران، پریگننسی کے دوران، چائلڈ برتھ کے دوران مختلف قسم کے ان کو انفیکشنز ہو سکتے ہیں. اوورین، فیلوپین، سرویکل اور یوٹرین، یہ 4 طرح کے کینسرز ویمن میں ہی ہوتے ہیں. جو مرد ہوتے ہیں ان میں امپورٹنس یعنی کہ بانجھ پن، ٹیسٹیکولر کینسر اور پروسٹیٹ کینسر یہ مردوں میں ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بات دیکھنے میں بھی آئی ہے کہ یو ایس میں جو عورتیں ہیں نا تقریباً مردوں کی ڈیتھ کے بعد بھی 7 سے 10 سال تک وہ زندہ رہتی ہیں. مطلب ان کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے عورتوں میں. کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں جب وہ بیمار ہوتی ہیں نا وہ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، میڈیکل اٹینشن وہ زیادہ حاصل کرتی ہیں، اور کوئی بھی اگر سیریس پرابلم ہو تو اس کو جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں. جب اسٹارٹ میں بیماری ہوتی ہے اس کو فوراً سے عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے اور اسی دن کو وہ ٹریٹ کروا لیتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ریس اور ایتھنیسٹی کی بات کرتے ہیں. اس میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی نسل کشی اگر کی جائے تو یہ ہوتا ہے نا کہ سٹریس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اور انکم کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. یہ دیکھا یہ گیا کہ جو گورے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تقریباً 5 سال عمر زیادہ لمبی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نان وائٹ پیپل.
اسی طرح سے بچوں کی جو شرح اموات ہے وہ نیٹو امریکنز میں، افریقن امریکنز میں اور میکسیکن امریکنز میں زیادہ ہے، لیکن جو گورے ہوتے ہیں نا امریکنز ان میں کم پائی جاتی ہے یہ چیز. تو ریس کی بیس پہ بھی بیماریوں کی اگر ڈسٹریبیوشن دیکھی جائے تو وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ سوشیو اکنامک اسٹیٹس، یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، ہم لوگ پورے ایک اچھے طریقے سے اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے پچھلے لیکچر میں بھی، کہ کوئی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم لوگوں نے کنفلکٹ پرسپیکٹو پڑھا تھا، ہم لوگوں نے اس کے بعد فنکشنلسٹ پرسپیکٹو پڑھا تھا. تو یہاں پہ وہی سیم ساری چیزیں ہیں. آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے، تو یہاں پہ ہم لوگ ٹائم نہیں ہی ویسٹ کریں گے. آلٹرنیٹیو میڈیسن کے اوپر آتے ہیں. الٹرنیٹیو میڈیسن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کنونشنل جو ایک روایتی طریقہ ہوتا ہے نا میڈیسن کا، جو کہ پوری سوسائٹی میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کے جو طریقہ یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ آلٹرنیٹیو میتھڈ بولتے ہیں. اس میں اگر ہم لوگ تھوڑی سی پہلے ہسٹری دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ مختلف قسم کی تھراپیز، پریکٹسز اور ٹریٹمنٹس یوز کیے جاتے ہیں کنونشنل میڈیسن سے بھی ہٹ کے. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ انسان کو زیادہ کچھ یقین نہیں ہوتا تھا ان سارے طریقوں کے اوپر کہ تھراپیز کی مدد سے یا یہ جو نان میڈیکل جو طریقے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس طرف کام جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور لیکن اب کیونکہ اور اس کے پیچھے ایک مین وجہ یہ تھی کہ یہ سائنٹیفکلی یہ چیز پروو نہیں ہے، لیکن اب یہ زیادہ چیز پاپولر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے ہم لوگ ایک تو ریزن پڑھ چکے ہیں کہ جو دوسری جو انگریزی ادویات ہوتی ہیں نا ان کے سائڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس سے لوگ ڈسسیٹسفائی ہو چکے ہیں اور وہ کاسٹلی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ اب بالکل سائنٹیفکلی ریسرچ کر کے جو آلٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں وہ پروون ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سیف بھی ہیں اور زیادہ اچھی ان کے ریزلٹس بھی افیکٹو ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ اب زیادہ تھراپیز کی طرف جاتے ہیں. اب جو ہربل ریمیڈیز اور جو ایکیوپنکچر اور جو تھراپیز وغیرہ ہیں نا یہ زیادہ اب ایکسیپٹیبل ہو چکی ہیں. ریسرچ اور انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں آپ، انہوں نے یہاں پہ یہی بتایا ہوا ہے کہ اب آج کل جو ہے نا کنونشنل میڈیسنس کو اور جو آلٹرنیٹیو تھراپیز ہیں ان کو دونوں کو ایویڈنس کی بیس پہ، شواہد کی بیس پہ اکٹھا ملا دیا گیا ہے، اور یہ چیز سائنس کے سے جو ہے نا وہ پروو ہے. ابھی مزید جو ہے نا وہ ریسرچ جاری بھی ہے. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کاشیس ایولیوشن. اس پہ یہی ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو آلٹرنیٹیو میڈیسنز جو کہ ابھی جن کو ابھی تک سائنس جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کرتی. کچھ ایسے میتھڈز ہیں آلٹرنیٹیو میتھڈ جن کو سائنس کہتی ہے کہ زیادہ سیف نہیں اور ہیلپ فل نہیں ہے. لیکن اس میں یہ کہ پیشنٹس اور جتنے بھی ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرز ہیں ان کو ایک ایویڈنس بیسڈ اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے، اس چیز کو پروو کرنا چاہیے. آلٹرنیٹیو میڈیسن کی جو پروگریشن ہے یہ سیم وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو ہے نا وہ کمبائن کر دیا گیا ہے، آئیڈیالوجیز چینج ہوئی ہیں، ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں. اب اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ پیشنٹس خود کیا چاہتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سے میتھڈ کے تھرو زیادہ اچھی طریقے سے سوسائٹی میں ویلفیئر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دونوں میتھڈس کو کمبائن کر کے ایویڈنس کی بیس پہ تو وہ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا. اس میں آپ لوگوں نے پی پی ٹیز کو یاد کر لینا ہے اور اس کو ایک دفعہ آپ لوگ ریڈ کر لیجئے گا، بس مزید اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ لیکچر نمبر 31 میں ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.